یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین گرامی، تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ مہینے کا آغاز ہو چکا ہے اور نئے احباب بھی اس میں ضرور حصہ لیں۔ آئیے ناظرین، پہلی خبر کی جانب لے چلوں آپ کو۔ تلنگانہ میں منصوبہ بندی بورڈ کے وائس چیئرمین بی ونود کمار نے کہا کہ عالمی وبا کورونا وائرس کے چیلنج کے ساتھ تلنگانہ حکومت 2022 اور 23 کے بجٹ میں تعلیم اور صحت کی سرگرمیوں کو ترجیح دے گی۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے تلنگانہ شماریاتی رپورٹ کے اجرا کے فوراً بعد ونود کمار نے کہا کہ ریاستی حکومت ترجیحی شعبوں پر کام کر رہی ہے کیونکہ مرکزی حکومت تعاون نہیں کر رہی۔ بی ونود کمار نے کہا کہ کچھ ایجنسیاں تلنگانہ کی مالی اسناد پر یقین کے ساتھ فرض کی پیشکش کرنے کے لیے آگے آ رہی ہیں۔ انہوں نے صحت اور تعلیم کے شعبوں پر زور دیا۔ ہم ان تجاویز پر غور کر رہے ہیں اور بجٹ میں ان شعبوں پر زیادہ زور دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، وہیں پر آج پرینکا گاندھی کا ایک بیان سامنے آیا ہے۔ اتر پردیش میں 5 مراحل کے انتخاب ہو چکے ہیں اور دو مرحلے ابھی باقی ہیں۔ چھٹے مرحلے کے لیے انتخابی تشہیر کا عمل 1 مارچ کو انجام پا گیا اور اب 7ویں و آخری مرحلے کے لیے سبھی پارٹیوں کے لیڈران اپنی پوری طاقت جھونک رہے ہیں۔ اسی ضمن میں کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے مئو میں جلسے عام سے خطاب کیا۔ مدھوبن اسمبلی حلقے کے اندرا گاندھی پی جی کالج میدان میں پرینکا گاندھی نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں سب سے بڑا مسئلہ روزگار کا ہے۔ مہنگائی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اور مزدوروں کو دہاڑی کم ملنے لگی ہے۔ کسان کو فصل کی قیمت نہیں ملتی، اوپر سے بجلی کا بل بھی بڑھ گیا ہے۔ عوام کو کئی طرح کے مسائل کا سامنا ہے لیکن حل کرنے کے لیے حکومت کوئی بات نہیں کرتی۔ پرینکا گاندھی نے اپنے خطاب کے دوران یوگی حکومت اور ان کی پالیسیوں کی سخت الفاظ میں تنقید کی۔ خواتین کے تحفظ، بڑھتی بے روزگاری اور ہندو مسلم منافرت کو لے کر بھی کانگریس جنرل سیکریٹری نے ریاستی حکومت پر حملہ کیا۔ بغیر کسی کا نام لیے انہوں نے یہاں تک کہا کہ پاکستان، چین اور جرائم پیشوں پر بلڈوزر چلانے کی بات کرنے والے لوگ اصل مسائل پر بات نہیں کرتے۔ پرینکا گاندھی نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ یوگی اسٹیج سے 70 لاکھ روزگار کی جھوٹی یقین دہانی کراتے ہیں اور صرف ذات و مذہب کے نام پر لوگوں کو لڑاتے ہیں۔ ناظرین، ادھر بہار سے خبر آ رہی ہے کہ بہار قانون ساز کونسل کے لیے انتخاب کی تاریخ کا اعلان ہو گیا ہے۔ 4 اپریل 2022 کو یہ ملسی انتخاب کے لیے ووٹنگ کرائی جائے گی اور ووٹ شماری 7 اپریل کو ہوگی۔ 9 مارچ کو قانون ساز کونسل انتخابات کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے کا اعلان ہوا۔ اس کے ساتھ ہی پرچے نامزدگی داخل کرنے کا عمل بھی شروع ہو جائے گا۔ امیدوار پرچے نامزدگی 26 مارچ تک داخل کر سکیں گے اور ان کی جانچ 17 مارچ کو ہوگی اور 21 مارچ تک نام واپس لیے جا سکیں گے۔ ناظرین گرامی، مدھیہ پردیش میں بی جے پی پارٹی میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، ایسی خبر آ رہی ہے۔ مدھیہ پردیش میں شیوراج سنگھ چوہان حکومت کے سامنے اپنے ہی لیڈران چیلنج کھڑی کرنے کی تیاری میں نظر آنے لگے۔ ایک طرف جہاں سابق وزیر اعلیٰ اما بھارتی شراب بندی مہم شروع کرنے کے لیے مہم چلا رہی ہے، وہیں قومی جنرل سیکریٹری کیلاش وجے ورگیہ نے سیہور ضلع انتظامیہ کے ذریعے حکومت کو ہی کٹہرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ریاست میں ایک عرصے بعد پھر سے بی جے پی کے اندر سب کچھ ٹھیک نظر نہیں آ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ کئی لیڈران کی آواز بھی حکومت کے خلاف بلند ہونے لگی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ اما بھارتی ریاست میں شراب بندی کے حق میں ہیں اور اس کے لیے مہم چلانے کا بھی اعلان کر چکی ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ اما بھارتی کو 3 بار تاریخوں کا اعلان کرنا پڑا اور اب تک یہ مہم شروع نہیں ہو پائی۔ ناظرین، انتخابات زندگی سے زیادہ کیا اہم ہو گئے ہیں، لیکن یوکرین میں طالب علم کی موت کے بعد عوام کا اور رکن پارلیمنٹ کا غصہ پھوٹا ہے۔ یوکرین پر روسی حملے کے دوران خارکیف میں فائرنگ کے دوران ایک نوین نامی ہندوستانی طالب علم کی موت ہو گئی۔ طالب علم کی موت کے بعد تمام سیاسی جماعتوں نے مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ناگور سے نیشنل لوک تانترک پارٹی کے قومی کنوینر ہنومان بینیوال نے کہا کہ اگر مرکزی حکومت بروقت چوکس ہوتی اور یوکرین سے ہندوستانی طلباء کو نکالتی تو آج ہزاروں جانیں خطرے میں نہ پڑتی۔ رکن پارلیمنٹ ہنومان بینیوال نے کہا کہ اب تک وہاں سے بہت کم طلباء کو واپس لایا گیا، جبکہ یوکرین کی مختلف حصوں میں 20,000 سے زائد طلباء کا تعلق راجستھان سمیت دیگر ریاستوں سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین میں ہندوستانی طالب علم کی موت بھی مرکز کی ناکامی کا حصہ ہے، کیونکہ حکومت اتر پردیش سمیت دیگر ریاستوں کے انتخابات میں مصروف تھی۔ ناظرین، ادھر
کانگریس نے منی پور کے چورا چندرپور اور کانگپوکپی اضلاع کے 9 اسمبلی حلقوں کی ووٹنگ کو مسترد کرتے ہوئے الزام لگایا کہ ان حلقوں کے انتخابات میں انتہا پسندوں کے ذریعے دھاندلی کی گئی ہے۔ اس دوران کانگریس اس کی اتحادیوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی پر کوکی گروپ کے انتہا پسندوں کو استعمال کرنے کا الزام بھی لگایا۔ کانگریس نے کہا کہ وہ کھلے عام سامنے آ گئے ان حلقوں میں انتخابی عمل میں دھاندلی کی۔ منی پور کانگریس کے مبصر اور سینئر لیڈر جے رام رمیش نے میڈیا کے نمائندوں سے کہا کہ آزادانہ منصفانہ الیکشن اور آئین کا قتل کیا گیا، اس ریاست کے 9 اسمبلی حلقوں میں دھاندلی کی گئی۔ ناظرین، ادھر جامعہ مدینۃ العلوم جو کرناٹک کے شیوموگا ضلع کے شکاری پور میں واقع ہے، وہاں پر ڈاکٹر حافظ کرناٹکی صاحب کی صدارت میں علماء اور حفاظ کے اعزاز میں ایک باوقار جلسے کا انعقاد کیا گیا تھا۔ یہ جلسہ صبح 11 بجے مدرسہ مدینۃ العلوم شکاری پور کے احاطے میں منعقد ہوا۔ اس جلسے کا باضابطہ آغاز قرات کلام پاک سے ہوا۔ قرات حافظ محمد حمزہ نے پیش کی اور صحت قرات کا خوبصورت مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد مدحت رسول کے لیے محمد نجیب الرحمان نے نعت سنائے، جس سے مجلس میں خوشگواریت کی لہر دوڑ گئی ہے۔ یاد رہے کہ اس بار کورونا اور لاک ڈاؤن کے باوجود اس مدرسے سے 4 طالب علم نے اپنا حفظ مکمل کیا ہے۔ اب تک اس مدرسے سے 205 طلبہ حفظ مکمل کر چکے ہیں۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ اس بار اس مدرسے سے 9 طالب علم نے فراغت بھی حاصل کی ہے، جبکہ گزشتہ سال اس مدرسے سے 10 طالب علم نے عالمیت سے فراغت حاصل کی۔ اس خوبصورت اور روحانی جلسے میں شہری شکاری پور کے عمائدین، بزرگوں، اہل خیر حضرات اور انجمن اسلام شکاری پور کے تمام ذمہ دار اور ممبران نے کثیر تعداد میں شرکت کی تھی۔ اس جلسے کی ایک خاص بات یہ رہی کہ اس بار جن طلباء نے مدرسے سے فراغت حاصل کی، انہوں نے اپنے تعلیمی تجربات اور مدرسے کے تدریسی اور تربیتی نظم و ضبط پر کھل کر اپنے تاثرات کا اظہار کیا اور اپنے ذوق علم اور تعلیم و تعلم کے تجربات سے حاضرین کو آگاہ کیا۔ ناظم مدرسہ ڈاکٹر حافظ کرناٹکی نے مدرسے عوام کے رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے جدت سے کام لیتے ہوئے فارغین مدینۃ العلوم شکاری پور کے اعزاز و شالپوشی کے لیے شہر کے عمائدین کو دعوت دی تھی۔ انہیں حضرات نے نہایت اپنائیت، محبت اور عقیدت سے مدینۃ العلوم کے فارغین کی شال پوش کی اور اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اب تک مدرسے کے فارغین کے اعزاز میں منعقد کیے گئے جلسوں میں صرف علماء کو بلایا جاتا تھا اور انہی کے ہاتھوں سے فارغین کی شال پوشی کرائی جاتی تھی، مگر ڈاکٹر حافظ کرناٹکی نے اس بار ہمیں یہ موقع فراہم کر کے ہماری عزت افزائی کی ہے۔ ہم اس اعزاز کے لیے ان کے مشکور ہیں۔ اسی طرح ناظرین گرامی، شہر بنگلور میں ایک کینسر بیماری کے سلسلے میں بیداری مہم پیدا کرنے اور اس سے بچنے کے مختلف طریقے بیان کرنے کے لیے خصوصی پروگرام کا بیداری مہم کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں ڈاکٹر سید ذیشان ریڈیشن آنکولوجسٹ جو ہے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا۔ اس کے علاوہ روٹریکٹ بنگلورو ویسٹ اور سمیتھا کمیونٹی انگیجمنٹ، ان تمام لوگوں کے ان کے ذمہ داروں کے تعاون سے ان کے زیر اہتمام شیشادی پورم کالج بنگلور میں جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اس موقع پر مختلف ڈاکٹرز اور یہاں کے طلباء اور بہت سارے لوگوں نے شرکت کرتے ہوئے کینسر کے سلسلے میں کہ کس طرح اس کے پھیلاؤ کو روکا جائے، اس کی وجوہات کیا ہوتے ہیں، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یہ ڈاکٹر سید ذیشان کے زیر اہتمام مختلف لوگوں نے شرکت کرتے ہوئے اس سلسلے میں بیداری حاصل کی ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر خبر آ رہی ہے کہ اس وقت اقوام متحدہ کی جانب سے یوکرینی شہریوں کو 1.5 ارب ڈالر کی مالی امداد دی جائے گی۔ یہ اقوام متحدہ نے اطلاع دی ہے کہ یوکرین میں جنگ سے نقصانات برداشت کرنے والے شہریوں کو قلیل مدت کے اندر 1.5 ارب ڈالر کا عطیہ دیا جائے۔ اقوام متحدہ کی معاون سیکریٹری جنرل برائے انسانی امور اور ہنگامی امداد کوآرڈینیٹر مارٹن گرفتھس کی یوکرین کے لیے درکار 1.7 ارب ڈالر کی امدادی سفارش پر رکن ممالک اور شراکت داروں نے 1.5 ارب ڈالر کی مالی امداد کی منظوری دے دی ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر افریقی ممالک نے اقوام متحدہ میں روسی حملوں کی وجہ سے یوکرین سے نکلنے کی کوششوں میں مصروف افریقی باشندوں کے ساتھ سرحد پر امتیازی سلوک کے خلاف رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ نیو یارک اقوام متحدہ کے مرکزی دفتر میں یوکرین کے لیے منعقدہ خصوصی نشست سے خطاب میں کینیا کے اقوام متحدہ کے لیے نمائندہ خصوصی مارٹن کیمانی نے کہا ہے کہ بین الاقوامی امن و سلامتی کے قیام میں سلامتی کونسل کی ناکامی پر ہمیں سخت افسوس ہے۔ کیمانی نے کہا کہ بین الاقوامی مسائل کے حل میں ناکامی اور 5 مستقل اراکین کے مفادات کا تحفظ کرنے کی وجہ سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو فوری اصلاحات کی ضروری ہے۔ ناظرین، ادھر قازقستان کے صدر قاسم جومرد توقائف نے وزارت دفاع کو ہدایت دی ہے کہ وہ فوج کو جدید اسلحے سے لیس کرنے اور ان کی حربی صلاحیتوں کو بہتر بتانے کے لیے اقدامات کرے۔ صدارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ توقائف نے ملک کی فوج کو جدید بنانے کے لیے وزارت دفاع کے اعلیٰ حکام سے ملاقات کی ہے۔ توقائف نے اس اجلاس میں وزارت دفاع کو ہدایت دی ہے کہ وہ ملک کی فوج کو جدید ٹیکنالوجی لیس کرنے ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار کریں۔ ناظرین گرامی، روس کو انسانی حقوق کونسل سے خارج کیے جانے کا مطالبہ بلنکن کی جانب سے ہوا۔
اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل کی 49ویں نشست سے خطاب میں بلنکن نے روس پر تنقید کی اور کہا کہ روس نے یوکرین کے خلاف بے سبب ناحق جنگ شروع کر کے بین الاقوامی قانون کی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ یہی نہیں بلکہ روس ایک انسانی بحران کا بھی سبب بنا ہے۔ ناظرین، ادھر بین الاقوامی عدالت انصاف نے اعلان کیا کہ یوکرین کی طرف سے روس کے خلاف نسل کشی کنونشن کی خلاف ورزی پر لائے گئے مقدمے کی پہلی سماعت 7 اور 8 مارچ کو ہوگی۔ اقوام متحدہ کے عدلیہ کے ادارے کورٹ آف جسٹس کی طرف سے دیے گئے ایک تحریری بیان میں یوکرین کی طرف سے روس کے خلاف 1948 میں نسل کشی کی روک تھام اور سزا سے متعلق اقوام متحدہ کے کنونشن کی خلاف ورزی کرنے پر دائر مقدمے کی سماعت کی تاریخوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ ناظرین، امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرینی ہم منصب ولادیمیر زیلنسکی سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا، جس میں یوکرین کی حمایت کا بھرپور اظہار کیا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق اس ٹیلی فون بات چیت میں بائیڈن نے کہا کہ امریکہ روسی جارحیت کے خلاف یوکرینی دفاع کی حمایت جاری رکھے گا۔ حالیہ دنوں میں یوکرین کے لیے دفاعی، اقتصادی، انسانی امداد کی فراہمی اس بات کا مظہر بھی ہے۔ ناظرین، ادھر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی 24 فروری سے اب تک جاری یوکرین پر روسی حملوں پر مذمتی مسودہ قرارداد پر آج رائے دہی ہوگی۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں 90 ممالک کی حمایت یافتہ بل کو 193 رکن ممالک کی رائے دہی کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں آج کی بات خاص بات میں جو آپ کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ کل پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی 3 الگ الگ ویڈیو میں الگ الگ خبروں کے تبصروں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے